الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی اور مشہور و معروف آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک، اور یہ عربی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس بات کو یا جس جملے کو کسی شک و شبہ سے بالکل پاک کرنا، اس کو بیان کیا جائے، اس کو پاک کر کے بیان کیا جائے، اس میں لفظ سے جو ہے انا کا صیغہ لگا دیا جاتا ہے. اور جس جگہ انا کا لفظ یا انا کا صیغہ لگا ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے یہ جو بات بیان ہو رہی ہے، یہ جو جملہ بیان ہو رہا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ حضور کے زمانے میں سے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو حضور کو کہیں گے تو حضور تو ہم جیسا بشر ہے، حضور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ اعتراض کا پہلے ہی اعتراض ختم کر دیا. لفظ انا جب لگ گیا اعتراض سب ختم ہو گئے. جب اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ کوئی شک نہیں ہے، ہم نے حضور کو سب کچھ دے دیا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوثر کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے خیر کثیر، یعنی اللہ نے حضور کو خیر کثیر دے دی، سب کچھ دے دیا. اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، کہ بے شک میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے دیتا ہے. جب حضور نے یہ بات بیان کر دی کہ میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، پھر دنیا کی کوئی طاقت حضور کو اپنے جیسا بشر نہیں کہہ سکتی، پھر دنیا کی کوئی طاقت حضور کو یہ نہیں کہہ سکتی حضور کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جب حضور خود کہہ رہے ہیں کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے، میں دیتا ہوں سب کو. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے جس میں یہ اللہ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا. ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، اس میں آتا ہے اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فوفیت فی یدی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں سب کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں دے دی. تو حضور آقا علیہ السلام خود یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ سب کچھ دینے والا میں ہوں، سب خزانے میرے پاس ہیں. وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوتیت مفاتیح کل شیء، کہ یعنی حضور نے کہا کہ مجھے ہر ایک شے کی جو ہے چابیاں دی گئی ہیں، ہر ایک شے دے دی گئی ہے. تو حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دو چیزیں دی گئی ہیں، یعنی ایک سرخ اور دوسری سفید. تو پوچھا گیا کہ سرخ اور سفید کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا سونا اور چاندی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور صحابہ کرام بھی بہت تھے. تو میں نے آقا علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات آپ بیان کرتے ہیں میں بھول جاتا ہوں، میں بہت سی باتیں آپ سے سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، تو مجھے کچھ عنایت فرمائیں. اور صدقے جائیں ایسے صحابی کے اوپر، انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ میں کون ہوتا ہوں ان سے مانگنے والا، یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، انہوں نے مجھے کیا دینا ہے.
میں نے کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ اور جب ان صحابی نے حضور سے کہا کہ میں بھول جاتا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، پھر حضور نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھ سے کیا مانگتے ہو، میں تو آپ جیسا بشر ہوں، نہیں، بلکہ حضور نے کہا اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کو پھیلایا تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے جو ہے دونوں ہاتھ، یہ لب کہتے ہیں اس کو، یہ لب بھر بھر کے اس کے اندر ڈالے، چادر کے اندر۔ اتنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور سب یہ دیکھ رہے تھے، اور بظاہر جو ہے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہاتھ ہیں، لب ہیں جو، وہ تو خالی جا رہے تھے۔ کسی صحابہ کرام نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ کچھ بھی نہیں ڈال رہے، آپ کیا دے سکتے ہیں، لیکن نہیں، جب حضور آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ ایسے کیا، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو کہا اس چادر کو اٹھاؤ اور اپنے سینے سے لگا لو۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے وہ چادر اٹھائی، اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، پھر جب حضرت ابو ہریرہ سے پوچھے گا ہاں بتاؤ کیا ہوا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فما نسیت شیئا بعدہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ حضور صحابہ کرام ایسے تھے، آج کل کے مولویوں کی طرح نہیں تھے۔ ایک مولوی ہوتا ہے، ایک مولوی ہوتا ہے، جو مولوی ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، جو مولوی ہوتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے، وہ حضور کی شان نہیں بس بڑھانا چاہتا، وہ کہتا ہے بس حضور کی شان کرتی رہے، بس ہمارے جیسا ثابت ہو۔ تو ان صحابیوں نے تو نہیں اعتراض کیا کہ حضور نے کیا دینا ہے، حضور سے ہم نے کیا لینا ہے۔ ان کو علم تھا کہ جو چیز بھی ہمیں ملنی ہے، جو چیز بھی جس نے ہمیں دینی ہے، وہ حضور کے صدقے ہی سے ملنی ہے، حضور ہی نے دینی ہے۔ اس لیے تو صحابہ کرام حضور کے پاس جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقام حدیبیہ کے مقام پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے پانی ختم ہو گیا، نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، صرف تھوڑا سا پانی ہے۔ وہ ایک برتن میں انہوں نے پانی لیا، وہ ایک لوٹے کی مثل، جتنا لوٹے میں پانی ہوتا ہے اتنا پانی تھا اس برتن میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو ہے ہاتھ مبارک، دست مبارک جو ہے اس پانی کے اندر ڈالا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ واہ۔ ان صحابیوں نے بھی اعتراض کیا کہ حضور سے ہم نے کیا کہنا، انہوں نے کون سا پانی دینا ہے، انہوں نے اپنے پاس کون سا ٹینک رکھا ہوا ہے، انہوں نے کون سی موٹر لگائی ہوئی ہے وہ جو ہمیں پانی دیں گے، لیکن ان کو پتا تھا کہ جو کچھ دینا ہے حضور نے دینا ہے۔ پھر تمام صحابہ کرام آگے آ کر پانی بھی پیتے گئے، وضو بھی کرتے گئے، اور جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیں کہ وہ پانی کے کتنے لوگ ہوتے، کتنے ساتھی ہوتے وہ پانی کفایت کر جاتا، وہ کافی ہو جاتا، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر 1,00,000 سے بھی زیادہ بندہ ہوتا وہ پانی پھر بھی بچ جاتا، پھر بھی وہ پانی زیادہ ہو جاتا، لیکن اس وقت ہم 1500 صحابہ کرام تھے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور سے مانگتے ہیں۔ پھر انہی سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شکم مبارک کے اوپر یعنی پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو میں گھر آیا، آ کر اپنی وائف سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو انہوں نے پتھر باندھے ہوئے اپنے شکم کے اوپر، تو ان کو کافی دنوں سے بھوکے ہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس تھوڑا سا آٹا ہے جو کا، اور اس کے بعد یہ بکری کا بچہ ہے، اس کا 3-4 کلو گوشت، یہ سمجھ لو 3-4 بندوں کا کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ ایسا کرو، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاؤ کہ رات کا کھانا ہماری طرف کھائیں، لیکن 3-4 ساتھیوں کو لے کے آنا، زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کھانا اتنے ہی بندوں کا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، جا کر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 ساتھیوں کو لے کے، 2-3 غلاموں کو لے کر شام کا کھانا جو ہے وہ ہمارے گھر کھانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ جتنے بھی میرے غلام ہیں، جتنے بھی میرے صحابہ ہیں، آج رات کا کھانا جو ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے۔ لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کھانا 2-3 بندوں کا ہے، آپ نے اتنے بندوں کو کیوں دعوت دے دی؟ مگر ان کو پتا تھا کہ حضور کے خالی ہاتھوں میں سب کچھ ہے، سب کچھ حضور ہی نے دینا ہے، سب ہی حضور کے پاس ہے، اس لیے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ خاموشی سے کھڑے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جابر گھر جاؤ، گھر جا کے بتا دو نہ روٹی بنانی ہے نہ سالن بنانی
کھانا ہے جب تک میں نہ گھر آ جاؤں۔ تو جب آقا علیہ السلام گھر جاتے ہیں، جا کر اپنا لب مبارک جو ہے وہ آٹے کے اندر بھی اور سالن کے اندر بھی ڈالتے ہیں، اس کے بعد روٹی بنتی ہے، سالن بن جاتا ہے، صحابہ کرام جوک در جوک آتے ہیں اور کھاتے ہیں اور نکلتے جاتے ہیں۔ تو وہ اتنے زہروں کو صاحب سے جو ہے صحابہ کرام نے اس کو کھایا، اور وہ جابر کہتے ہیں کہ وہ سالن اسی طرح تھا اور وہ روٹی وہ آٹا بھی اسی طرح تھا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیتے ہیں، انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ اور پھر انہی سے روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں جو ہے میرے والد جو ہے شہید ہو گئے، اور میرے والد کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا۔ تو جب کھجوروں کا موسم آیا تو میں نے کھجوروں کو ڈیریاں لگا لی، قرضے دار آ گئے، تو انہوں نے آ کر مطالبہ کیا کہ یہ کھجوریں تو تھوڑی سی ہیں، ہمارا قرضہ تو زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ رکو، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ جب جابر حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ تشریف لے جائیں، جو میرے والدین کے قرض دار تھے وہ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کھجوریں تھوڑی سی ہیں، آ کر ان کو تسلی دیں یہ کھجوریں تھوڑی نہیں ہیں، یہ زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں جابر لگ ڈیریاں لگانا شروع کرو کھجوروں کی۔ سب ڈیریاں لگ جاتی ہیں، بڑی سی ڈیری ہوتی ہے، حضور آقا علیہ السلام 3 چکر لگاتے ہیں اس ڈیری کے پاس پھر حضور آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جتنے بھی قرض دار ہیں سب آ جائیں لینوں میں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے کھجوروں کو توڑ کر سب قرض داروں کو دیا، اور سب قرض دار جو تھے سب کا قرضہ ختم ہو گیا، لیکن کھجوریں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں، اسی طرح ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ سب کچھ حضور ہی دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے لفظ انا حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے کہ یعنی اس کے اندر کوئی شک نہیں، کسی قسم کا شک نہیں، سب کچھ حضور ہی نے دینا ہے، سب ہی حضور کے پاس ہے۔ اور دودھ کا چشمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے آقا علیہ السلام کو کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ ہے تو دے دو۔ آقا علیہ السلام نے کہا چلو آج ہم گھر چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ان کو گھر لے گئے، گھر میں جا کے دیکھا ایک پیالہ ہے، ایک پیالے کے اندر دودھ ہے۔ حضور آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ آپ باقیوں کو آواز دو صحابہ کرام آ جائیں، تو تمام ساتھی آ گئے۔ تو جو ابو ہریرہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو چھوٹا سا پیالہ ہے، اس میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ میں پیوں گا تھوڑا سا آسرا ہو جائے گا، لیکن اتنے ساتھی آگے ہیں یہ کیا ہو جائے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن پھر جب انہوں نے یہ بات ذہن میں آئی، انہوں نے کہا نہیں، دینے والوں کو دیکھو، یہ پیالے کو نہ دیکھو، جو پلا رہا ہے، جس کے گھر کا پیالہ ہے، جس نے ساتھیوں کو بلایا ہے، جس نے اپنے لوگوں کو دعوت دی ہے، وہ تو خود بیٹھا ہوا ہے، ان کو دیکھنا چاہیے، دودھ کو نہیں دیکھنا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام نے رج کر دودھ پیا، اینڈ پر بچ جاتا ہے صحابہ۔ جب دودھ بچ گیا تو میں نے آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہے تھے اور مسکرا کر کہتے ہیں ہاں ابو ہریرہ اب میں اور آپ بھی بچ گئے ہیں۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے کہا کہ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 سے 4 مرتبہ کہا اور پیو، میں پیتا گیا، یہاں تک کہ میں نے قسم اٹھا دی کہ یا رسول اللہ اب میرے پیٹ میں بالکل جگہ نہیں رہی۔ تو وہ پھر آقا علیہ السلام نے وہ پیالہ جو ہے دودھ کا پی لیا، اور وہ اسی طرح پیالہ تھا جیسے انہوں نے شروع میں دیا تھا، اور سارے صحابہ بھی رج گئے تھے۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا کہ آقا علیہ السلام سب کچھ دیتے ہیں۔ اس لیے آج بھی ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مانگنا ہے حضور سے مانگو۔ ہم جب مدینہ شریف جاتے ہیں، حضور کے در کے اوپر جاتے ہیں، ہم جو واسطہ دیتے ہیں اللہ کو حضور کا، پھر ہماری مرادیں جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد